میاں صاحب یہ جو سیاست میں اب یہ منت ترلا فضل الرحمان کا، آپ کا اور دیگر جماعتوں کو حکمران کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو بڑے انیکا بنے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. کیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی راستہ تبدیل کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر، سب سے پہلے جو ابھی آپ نے بات کی چوہے شجاع صاحب کی، اصل میں اس وقت اگر آپ غور کریں تو ایک بہت اہم جو بات ہے، ایک زمانے تک یہاں پہ دیکھیں کہ چوہے شجاع صاحب کا کردار یا نوابزادہ نصر اللہ صاحب کا کردار یہاں پہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ جب اس طرح کے حالات ملک کے اندر جب بھی کبھی پیدا ہوتے تھے، اس طرح کا جو بحران ہے سیاسی اور جو عدم استحکام ہے، اور آپس میں یہ اس وقت مخالفت کی بجائے یہ لڑائی تک اور یہ دشمنیوں تک بات چلی گئی ہے، تو یہ بات سنبھلنے میں نہیں آ رہی. تو یہ ایسی شخصیات تھی جو اس میں رول ادا کرتی تھی، ان کو سب کو بٹھا لیتی تھی. ٹھیک ہے، اب نوابزادہ صاحب تو ہیں نہیں، چوہے صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی، ورنہ وہ ضرور جو ہے نا یہ کام کر لیتے. آج وہ اس وجہ سے بار بار آتے ہیں کہ شاید چوہے صاحب وہ رول ادا کر سکیں. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی بات کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے اپنا کوئی بدل لیا معاملہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اب وہ بات اس لیے نہیں رہی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب سیاست دانوں سے بات نکل جاتی تھی تو وہ ادارہ بٹھا لیتا تھا. آپ کے سامنے ہے کہ وہ ادارہ سب کو بٹھا لیتا تھا. آج وہ اس ادارے نے بھی اپنے ساتھ یہ کر لیا ہے کہ آج اس ادارے کے خلاف جو بات کرتا ہے، آج اس ادارے کے خلاف جتنی کو بات کرتا ہے وہ جو ہے نا وہ پاپولر بھی ہوتا ہے، لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور آج اس ادارے کو جو ایک خاص، اس کی وجوہات کیا ہیں سر؟ اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ دراز سے ہماری بیرونی جو ہمارے باہر دشمن بیٹھے ہیں وہ جو فنڈنگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کچھ عاقبت اندیش ہمارے جو سیاستدان بھی اور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی، میں بڑا یہ وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کی ضمانت وہی ادارہ ہے. پاکستان اگر آج محفوظ ہے، یا آج ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باوجود اس حال میں کہ ہم فقیروں کی طرح کاسا اٹھا کے دنیا میں پھر رہے ہیں، باوجود اس کے کسی کی جرت نہیں ہے ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھائے. لیکن یہ ایک عرصے سے بات چل رہی تھی کہ جناب ان کو بھی، اس ادارے کو بھی ایک پولیس کی طرح ہم نے اپنے نیچے لے کے آنا ہے، یہاں کہ اس کو پولیس بنانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائیں، میں اس کی وجہ ایک بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک 3 اسٹار جنرل کو آپ نے اس کا جو اس وقت احتساب شروع ہو گیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، سارا کچھ کر، لیکن کیا وہ میڈیا کی زینت ہونا چاہیے تھا؟ کیا آج 2-2 ٹکے کے لوگ اٹھ کے بیٹھ کے ان پہ بات کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ان کے اپنے ادارے کے اندر تک رہنی چاہیے تھی. اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی پوری افواج پاکستان کی میں سمجھتا ہوں توہین ہے. یہ آپ نے بات بہت اچھی کی، اداروں میں ہی ان کا احتساب ہونے، لیکن جب آپ سویلین کو اس ادارے میں لے کے جائیں گے کہ فوجی ان کا احتساب کریں گے، میں اس پہ جی بالکل ایک سیاسی، دیکھیں باوجود اس کے کہ کولیشن پارٹنر ہیں، باوجود اس کے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، لیکن میں جی 100% جی ہم اس پہ بالکل انکار نہیں ہے. الحمدللہ جتنی ہماری سیٹیں تھیں اس سے بہتر ہمیں وزارتیں بھی ملی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آپ کا فنکشن بھی سن رہے ہیں انتظامیہ کہ نہیں؟ بالکل جی الحمدللہ ایسی کوئی بات. اچھا، میں آپ کو جو بات ابھی، یعنی آپ کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے؟ نہیں، اس وقت میں وہ نہیں کر رہا، لیکن جو بات سیاسی ہے نا صاحب، میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں. سیاسی بات یہ ہے کہ کسی سیاستدان کا وہاں پہ احتساب وہ نہیں، ہماری کورٹ کرے، سپریم کورٹ میں جائے. ہمیں یہ فوجی عدالتوں کے اندر کسی سیاستدان کا نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہی لوگ آج جو گورنمنٹ میں ہیں یہ اس بات کی مخالفت کرتے تھے، وہ حمایت کر رہے تھے کہ جی وہ جانا چاہیے وہاں پہ. آج وہ بات کر رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ رول صرف چینج ہوتا ہے، بات وہی رہتی ہے. یہاں پہ بندے چینج ہو کے جو اپوزیشن میں آتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو کل وہ جس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. ایک ہی بات جو ہے نا یہاں پہ، جب تک ہم ایک پیج پہ سیاستدان اپنی عزت کے لیے، اپنے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، پارلیمنٹ کی جو ہے نا وہ اس کی ایک جو اس کی ہے بنتی ہے عزت کے لیے، جب تک یہ کام نہیں کرتے یہ اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے. اسی طرح ان کے مقدمے جاتے رہیں گے ملٹری کورٹس میں بھی، اور عدالتوں کے اندر بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ جب کسی پہ مہربانی ہوتی ہے
تو پھر سارے کیس معاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے غلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا کیس ہو، پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے.